عزیز طلبہ، انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو زندگی پر لطف اور کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی ایک محنت میں، طالب علمی میں، قرآن پڑھنے، دین پڑھنے کے حوالے سے منسلک ہیں، تو اس کے بھی کچھ آداب ہے۔ ان آداب کی رعایت کے ساتھ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یقینی طور پر اور صحیح طریقے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو طالب علم کے لیے، جو دنیاوی علوم حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی وہ دنیا کا کوئی ہنر ہے، اس ہنر سیکھنے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب کرے۔ استاد کا ادب نہیں کرے گا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خصوصاً قرآن و حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے طلباء کے لیے استاد کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے ایمان والوں کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے، اپنی آواز کو اونچی کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا، اور اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے اس کی فضیلت ہے اور اس کے آداب ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح ایک جو عالم ہے، ایک استاد ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے۔ اور جس طرح استاد کی ایک شان اور فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح ادب احترام کے تقاضے کو مد نظر رکھنا چاہیے، اسی طرح ایک استاد ایک شاگرد کے لیے کیا ہے، چاہیے کہ استاد کا بھی ادب احترام کرے۔ جب تک اس بات کو ہم اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، علم میں ترقی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، تو ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس طرح خاموشی کے ساتھ اور اس طرح وقار کے ساتھ کہ جس طرح ایک بندے کے اوپر کیا ہے، پرندہ بیٹھا ہوا ہو، وہ حرکت نہیں کرتا، اسی طرح ہم ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے تھے اور ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، اسی جگہ بیٹھ گئے، ایک قدم آگے رکھنے کی بھی انہوں نے جسارت نہیں کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اپنے پاس۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اجلسو۔ تو یہ آواز عبداللہ ابن رواحہ اپنے قبیلے میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، اس کے کان میں یہ آواز پڑی، اسی جگہ وہ بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں ادب، اور یہ ہے عشق۔ اس طرح اگر ہم جو استاد ہے اس کا ادب دل سے کریں گے، اس کو کہتے ماننا، تو پھر ہمیں علم نبوت حاصل ہو سکتا ہے اور ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی، اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب احترام اسی طریقے سے کرتے تھے۔ پھر بعد میں صحابہ کرام آپس میں بھی ایک دوسرے کا اسی طرح ادب احترام کرتے تھے، اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے تھے، استاد کا ادب احترام کرتے تھے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ کم عمر صحابہ میں سے ہے، 12 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ابی بن کعب کے گھر کے سامنے آ کے وہ بیٹھ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے، تو ابی بن کعب باہر تشریف لے آتے تھے تو ان سے وہ علم سیکھتے تھے۔ تو ایک دن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے وہاں آ کے آپ آواز دیں، آپ مجھے بلائیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک جو استاد ہے، عالم ہے، اس کی حیثیت اپنی قوم میں اس طرح ہے جس طرح نبی کی حیثیت کیا ہے، اپنی امت پر ہے، اس کا اتنا مقام مرتبہ ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کے لیے آگے بڑھتے تھے، وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس طرح ادب احترام۔ تو آج تک علم دین حاصل کرنے والوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین، فقہاء اور علماء کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ادب احترام کو ملحوظ خاطر ہم رکھیں اور ہم سیکھیں کہ کس طرح ادب کرنا ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ تلقین کرے کہ استاد کا ادب احترام کیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ والد سے زیادہ ادب احترام استاد کا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے والد اپنی اولاد کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے، تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس سے انسان کی جو ظاہری صورت ہے، ظاہری جو بدن ہے، یہ اس پر موقوف ہے۔ یہ جو ظاہری بدن ہے، یہ جو بدن ختم ہو جائے گا، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ جو ایک استاد کے سامنے طالب علم بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اور یہ اس کو فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی چیز ہے۔ جو چیز کیا ہے، فنا ہونے والی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے اس چیز کے مقابلے میں جس چیز کی کیا ہوتی ہے، جس چیز کو فنا نہیں ہوتی ہے۔ تو استاد جو علم پڑھاتے ہیں، یہ علم جنت تک پہنچانے والا ہے، یہ قرآن جنت تک پہنچانے والا ہے، قبر، حشر میں، آخرت میں۔ تو اس لیے استاد کا مقام والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر استاد کے ادب کے حوالے سے کوتاہی بہت زیادہ ہے، تو اس کوتاہی کی وجہ سے طالب علم کیا ہے، علم نبوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے جو لوازمات ہے، ان میں سے ایک لازمی چیز ہے، یہ ہے کہ استاد کا ادب ہے، کو اس کے لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ استاد کی بے ادبی ظاہری طور پر بھی نہ ہو اور دل میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔